ایک ویڈیو ہے میرے پاس ایک عام شہری کی، ایک میسیج ہے جو عمران صاحب کو اس نے مخاطب کر کے گفتگو کی ہے. میں نے سنا اس کو آج. یقین کریں اس نے وہ میرا جو دل ہے وہ اس نے اس کو پکڑ لیا. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، یہ میں نے ویڈیو سنی تو میں یعنی آئی کوڈ ناٹ کنٹرول مائی ٹیئرز. میں آپ کو بتاؤں، ایک سناٹا ہے، ایک کیا ہے یہ سب. کچھ آپ کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. یہ کسی ایک آدمی کی آواز نہیں ہے جس کا تعلق کوئی سرائیکی والے علاقے سے ہے. غالباً میاں والی سے ہو سکتا ہے یا بکر سے ہو سکتا ہے. یہ پوری قوم کی اس وقت فیلنگ ہے. بہت سارے لوگ ہیں مصلیت کے پیچھے، بہت سارے لوگ ہیں خوف کے پیچھے، بہت سارے لوگ ہیں پیٹ کے پیچھے، بہت سارے لوگ ہیں ضرورت کے پیچھے. شاید یہ بات نہ کہہ سکیں، لیکن اس نے بڑے سٹل طریقے سے 3 پیغامات ریاست پاکستان کے مینیجرز کو، قوم، ملک، سلطنت کو دیے ہیں. پہلا پیغام یہ ہے کہ عمران اپنے لیے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا. عمران اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کے پاس سب کچھ ہے. یہ پہلا پیغام یہ ہے. اگر اسے صرف زندگی گزارنی ہو، ایک جس طرح ایک استاد شاعر نے کہا تھا کہ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے، روٹین کی زندگی گزارنا چاہے تو وہ آرام سے کسی جگہ بھی جا کے گزار سکتا ہے. یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری گولیاں، یہ سارے مجھے تو سال نہیں عشرے ہو گئے تھے. میں نے چھوڑی تھی نیچے پریکٹس، وہ پھر شروع ہو گئی ہے. اس لیے کہ جس شہر میں 1.5 کلومیٹر کے علاقے میں آپ کو 33 مقدمے صرف ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھگت رہے ہیں اور درجنوں وہاں دوسری عدالتوں میں ہوں، تو کس طرح سے پھر یہ ملک کے نظام کے بارے میں جو یہ رائے دے رہے تھے کہ ساڑھے کو امید نہ رکھ. تو یہ پیغام تھا کہ جو بے حس ہیں یا بے ہمت ہیں ان کے لیے یہ اس کا مخاطب وہ ہیں. دوسرا جو ریاست ہے اس کے مینیجرز، جس طرح میں نے ایک اشارہ دیا تھا، وہ ان سے مخاطب تھا. اس نے کہا کہ کبھی بھی یہاں رول آف لا آپ نہیں آنے دیتے، یہاں کبھی لوگوں کو انصاف پہ یقین نہیں آنے دیتے، یہاں کبھی آپ بڑے کو گرفت میں نہیں آنے دیتے. وہ گرفت، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. پھر تیسرے نقطے پہ میں جاتا ہوں جو کہا اس جوان نے، اور اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے بھی اور باقی قوم کی طرف سے بھی، کہ کچھ تو کہا ہے نا اس نے. جو باقی سوئے ہوئے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ جاؤ آپ اور آپ کا خدا لڑیں، اگر آپ جیت گئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ ہمیں تماشے دکھانے والا سامری شو باز بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور آج کا جو اس وقت کا وہ کہتے تھے نا سونے کا بچڑا، آج کل IMF ہے، اور وہ جو ایک میگا انہوں نے بنوایا ہے نیا کشکول ہے، وہ ہے جو اس میں بے عزتی بھر بھر کے لوگوں نے بھیجی. اور تازہ بے عزتی جو ایک دن پہلے 24 گھنٹے پہلے کل ہوئی تھی، وہ بھر بھر کے کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتا. یہ جو دوسرا پیغام تھا، یہ بڑی نازک بات بھی ہے. آپ جسٹ بلیو می، آپ کو بے شمار اس پہ آپ سروے کروائیں کوئی، کہ کس طرح سے 8 لاکھ کے قریب نوجوان جو ہیں پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور کس طرح سے بچے وہ جو پڑھ کے آتے ہیں یا وہاں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے واپس آ کے. ہم نے نوکری کرنی ہے. انگریز کے بعد ایک پیلا انگریز ہے، اس کی ہم نے نوکری کرنی ہے. جو دیسی ولایتی بنا ہوا ہے اس کی ہم نے نوکری کرنی ہے. اس کے جو رنگے ہوئے اور ٹنگے ہوئے ہیں ان کی ہم نے نوکریاں کرنی ہیں. ان کے پاؤں کے نیچے ہم نے ہاتھ رکھنے ہیں. ان کے پیچھے ہم نے کھڑا ہو کے ان کو لیڈر کہنا ہے. ان کو ہم نے مسیحا کہنا ہے. وہ اور پھر ان کے لیے ہم نے گانے بنانے کہ سیونی میرا مائی میرے پاک جگامن آ گیا، کہ نواز شریف بس آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں، میں اتری ہوں، نواز شریف اترے گا. آپ اترے اور 35 پنکچر کی طرح آپ نے گن کے 35 روپے قوم کے منہ پہ دے کے مارے کہ جی یہ ہمیں ایک ایک بندہ ہمارے پاس سلامی دے گا، اس لیے کہ ہم نے اور جائیدادیں ملک سے باہر بنانی ہے. یہ امید بالکل نہیں ٹوٹنی چاہیے اس ملک سے. اور یہ لوگوں کو نا امید کرنے والے اس ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم کر رہے ہیں. جو بھی نا امید ان کو کر رہا ہے کہ تمہارا یہ ملک نہیں ہے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی آواز نہیں ہے، تمہارا کوئی فیصلہ نہیں، تمہاری کوئی رائے نہیں ہے. اگر آپ پریمبل پڑھیں کانسٹیٹیوشن کا، جہاں دی باچا، جس میں ہم نے 12 اپریل 1973 کے دن کہا کہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن اپنے لیے ہم نے بنایا اور اس کو ہم اون کر رہے ہیں، آج ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. اس کے پہلے جو 4 حصے ہیں ان میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلا یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل آرڈر ہوگا، وہ پولیٹیکل آرڈر ہوگا جو لوگ چاہیں گے. اور دوسرا ساتھ اس کا دیا ہوا ہے کہ لوگ کیا کریں گے، وہ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد کے اوپر
الیکشن کے ذریعے سے اپنے چوزن ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں گے اسمبلیوں میں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اب بٹھائے گئے ہیں یہ چوزن فیو میں آتے ہیں. خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین, اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے. ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری, وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح. یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا, ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا. غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.